ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے خاص طور پہ سندھ میں کہا یہ جا رہا ہے کہ گورنر راج لگنے جا رہا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو آئی جی سندھ سمیت جتنے بھی اعلیٰ افسران ہیں ہم سب چھٹیوں پہ جانے کے لیے تیار ہو گئے، اور انہوں نے چھٹیاں اپلیکیشن بھی دے دی. اور یہ سارا معاملہ اس لیے بنا کہ چونکہ آئی جی سندھ کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ چونکہ آئینی کراس کیا گیا تو اس وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہوا. کیا کہیں گی رابعہ ماجد صاحبہ، آپ اس پورے واقعے کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ اور پھر اگر سندھ کی بات کریں تو اس وقت سندھ حکومت ایک طرف کھڑی ہے، بلاول صاحب بڑے نظر آئے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ریٹ چیلنج ہوئی، تو اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ ایک صوبہ موجود ہے، اگر آپ نے کسی کے ساتھ یا کسی کے خلاف کوئی کارروائی کرنی ہے تو آپ ان کو ایٹ لیسٹ لوپ میں لیں. دیکھیں جو واقعہ کل پیش آیا، سارا مین تو یہی ہے نا کل کا واقعہ. تو اس واقعے کا یہ واقعہ کیسے ہوا؟ کیا سندھ حکومت کو پتہ نہیں تھا؟ بغیر سندھ حکومت کی نالج کے کس طرح سے اریسٹنگ ہوئی، پھر بیل بھی ہوئی، اور پھر بیل کے بارے میں یہ کہہ بھی دیا گیا اسٹیج کے اوپر کہ ابھی بیل ہو گئی ہے، جبکہ سماعت چل رہی ہے، بیل اس کے بعد ہوئی ہے. تو بڑی عجیب صورتحال تھی، جو ایسا لگتا ہے کہ یہ کیا کرا گیا ہے، یہ کیا تھا کل جو ہوا. یہ سندھ حکومت بہت بہتر طور پہ جانتی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر بلاول صاحب غصہ ہیں، ناراض ہیں، تو یقینی طور پہ وہ اپنی ہی لوگوں سے ہی ناراض ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ اگر ناراض ہیں تو اپنے ہی لوگوں سے ہوں گے، لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو بڑا یعنی مایوس کن اس لیے بھی رہا کہ پوری قیادت ایک طرف بیٹھی ہے، پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سی ایم پہ پریشر تھا سوری آئی جی پہ پریشر تھا، تو کس کا تھا؟ ٹھیک ہے. اور وہ پھر آپ نے اوپن کیوں نہیں کی چیزیں؟ حکومت تو جی حکومت آپ کی ہے، کچھ بھی ہے اریسٹ آپ نے کرنا ہے. سندھ حکومت کے آرڈر کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوگا نا. سندھ حکومت کو نہیں پتا تھا یہ جو کچھ بھی کل ہوا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ سندھ حکومت کو پتا نہ ہو؟ بالکل سندھ حکومت کو خبر ہی نہیں ہے، اور بالا ہی بالا کچھ ہو جائے تو پھر اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے معنی یہ ہوا کہ پھر آپ کو اگر یہ کہا جاتا ہے کہ سندھ حکومت جو ہے نہ ہلے، تو پھر کیا آپ وہ اپنے آپ کو کہلوانا چاہیں گے؟ سندھ حکومت کو لازمی طور پہ یہ پتہ ہوگا. اچھا دوسری طرف چونکہ یہ معاملہ اس وجہ سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں وفاق کی بات اپنی جگہ، لیکن نون لیگ چونکہ کراچی میں موجود تھی، نون لیگ کی اعلیٰ قیادت تھی، سندھ اس کا میزبان تھا، اور مہمان کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہوا. جی میزبان ہونے کے ناطے تو ظاہری سی بات ہے کہ یہ ایک افسوسناک واقعہ تھا. جی کوئی بھی میزبان ہوگا، وہ اس کے گھر میں اگر کوئی کچھ ہوتا ہے تو اور اس کو علم نہ ہو تو بڑی عجیب سی بات ہوتی ہے کہ اسے خبر بھی نہیں ہے، اور اتنا بڑا واقعہ ہو گیا. مہمان کے حوالے سے جو کچھ بھی ہوا ہے تو یہ ایک تشویشناک بات، اور ظاہری سی بات ہے کہ گورنمنٹ کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. اگر اس کو علم نہیں تھا تو پھر یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ اچھا دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کراچی کے جو مسائل ہیں، آپ بھی اس پہ آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن مسائل کا حل کیا ہے؟ کیسے یہ صحیح ہوں گے؟ ٹھیک ہے. اور وفاق آپ کے پاس ہے، اتحادی ہیں وفاق کے، اور 4 سال آپ کے پاس بلدیات بھی رہا، تو آپ ان چیزوں کو بالکل دیکھیں. بات پھر وہیں آ جاتی ہے گھوم کر کے بلدیات ہمارے پاس تھا، بالکل تھا، میئر بھی ہمارا تھا، چیئرمین بھی ہمارے تھے. آپ صرف عہدے دے دیجئے، کرسیاں دے دیجئے بیٹھنے کے لیے، اس سے مسائل حل نہیں ہوتے. مسائل اس صورت میں ہوتے ہیں جب کمپلیٹلی اختیار ہوتا ہے. جب بلدیاتی سیٹ اپ کمپلیٹ ہوتا ہے اور اس کو اختیار دیے جاتے ہیں نچلی سطح سے لے کے اب سے لے کے ڈاؤن تک، اس صورت میں ہی کام ہوتے ہیں. اس صورت کے اندر ہی سارے معاملات سلجھتے ہیں. یہاں تو سندھ گورنمنٹ نے اٹھا کر وہ چیزیں جو کہ بلدیات کے پاس تھی وہ بھی انہوں نے اپنے پاس ہی رکھ لیا. سولڈ ویسٹ مینجمنٹ ہو گیا. اب یہ دیکھیں عام طور پہ لوگوں کا، میں یہ بتاؤں کہ پانی کا بہت بڑا ایک ایشو ہے کراچی کے اندر، اور ابھی تو یہ سردیوں میں یہ حال ہے. آنے والی گرمیوں میں جب اس سال کا ہم نے اندازہ کیا کہ موسم کتنا گرم ترین رہا، آنے والے وقتوں میں موسم کی تبدیلی بتا رہی ہے، خطرے کی نشاندہیاں ہیں. یہ ہر چیز بالکل اوپنلی سب کو پتہ ہے. اس کے باوجود بھی پانی ہے، جو بھی ہے. پانی ہونے کے بعد واٹر بورڈ کس کے پاس ہے؟ سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے، بلدیہ کے پاس نہیں تھا. اس کی صحیح معنی میں ڈسٹریبیوشن نہیں ہے. انہوں نے اپنے پاس یہ تمام اپنے پاس رکھ لی ہیں، ڈپارٹمنٹس انہوں نے رکھ لیے. رکھنے کے بعد اب آپ یہ کہتے ہیں، آپ اختیارات کے نام پر جو ہے وہ کہتے ہیں وہ بس یہ جی ہم نے آپ کو دے دیا ہے کہ آپ اس میں سے کام کر لیں.
کیا کام کریں گے جب آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہوں گے؟ آپ صرف کہتے رہے کہ ہاں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو اختیار دے رہے ٹھیک ہے، ہیں، لیکن اختیارات نہیں ہیں، تو جہاں تک ہو سکا کام کیا گیا۔ اس سے پہلے بھی دیکھیں جو ٹرن گزرا ہے اس کے اندر بھی تو ایم کیو ایم ہی سے ریلیٹڈ تھے نا، جی، اس وقت بھی تو کام ہوا، تو جب یہی تو ہم اختیار کہہ رہے ہیں، مکمل دیا گیا نا، آج اختیار نہیں تھا۔ اختیار تو آپ نے لینا تھا نا، کس نے اختیار لیا؟ دیکھیں وہ اس کے لیے تو میئر صاحب مستقل اس کے لیے نہ صرف وہ پریس کانفرنس کی، انہوں نے لیٹرز دیے، انہوں نے اس بات کو جو ہے آگے تک پہنچایا، کورٹ کے تھرو بھی ہوا، لیکن اس کا حاصل وصول کچھ بھی نہیں ہوا، کیونکہ جو دینا چاہتے تھے، جن کو اگر کراچی سے محبت ہوتی، صرف وہ یہ نہ سوچیں کہ کراچی سے ہم ووٹ لے لیں، ہم سیٹ لے لیں۔ آپ ووٹ اور سیٹ کیسے لیں گے جب آپ کراچی کو کھنڈر بنانے پہ تلے ہوئے ہیں؟ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پورے کراچی کی روڈوں کا حال دیکھیے، آپ ابھی اپنا ہی دیکھ لیں، جہاں سے میں آئی ہوں یہ انڈر بائی پاس بنا ہوا ہے طارق روڈ کے اوپر، اس کے ساتھ کا روڈ دیکھیں، انڈر بائی پاس بنا دیا، وہ ایک ریسٹورنٹ کے سامنے جو ٹرننگ آ رہی ہے وہ ٹرننگ کا روڈ آپ نے کچے چھوڑ دیا ہے۔ لیکن جی اب یہ دیکھیں، اس کے علاوہ میں بتاؤں آپ کو، اب یہ اس کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھ لیں گے جو پرسوں جلسہ ہونا تھا، ایک روڈ کیسے وہ فٹافٹ تیار ہوا، کیسے ہوا؟ ٹھیک ہے، اگر سندھ حکومت کام کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے، اور ان کے وہ پاس نہیں چاہتے کرنا۔ ول پاور نہیں ہے، وہ کرنا نہیں چاہ رہے، ان کی نیت میں کوئی خرابی ہے یا وہ ولنگ نہیں ہے کراچی کو ڈیولپ کرنے کے والے سے۔ اس پہ مزید بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کمرشل بریک۔